بخاری مسلم کی روایت ہے، عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت ہر ایک انسان کے ساتھ براہ راست بات کرے گا۔ لیس بینہ و بینہ ترجمان، درمیان میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، ولا حجاب یحجبہ، اور درمیان میں کوئی پردہ بھی حائل نہیں ہوگا۔ اب یہ انسان اپنی دائیں طرف دیکھے گا، فلا یرا الا ما قدم من عملہ، تو اس کو وہی اعمال نظر آئیں گے جو اس نے دنیا میں کیے ہیں، آگے بھیجے ہیں۔ اور یہ انسان پھر بائیں طرف دیکھے گا، وہاں بھی ایسی صورتحال ہوگی، وہی اعمال نظر آئیں گے جو اس نے دنیا میں کیے ہیں، آگے بھیجے ہیں۔ اس کے بعد یہ انسان اپنے سامنے دیکھے گا تو اس کو اپنے سامنے جہنم کی آگ دہکتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا، فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ ہر ایک انسان جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو آخر میں نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے شروع میں قیامت کا وہ حال بیان فرمایا، اور آخری جملے میں صدقہ کرنے کی ترغیب دی۔ اللہ کے نام پر لٹانا، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے نام پر لٹانا، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، یہ صدقہ ہے۔ اور صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے، اور صدقہ انسان کو برے خاتمے سے بچاتا ہے، اور صدقہ قبر کی گرمی کو دور کرتا ہے، اور صدقہ اللہ رب العزت کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور قیامت والے دن ہر انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ تو ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق جتنی اس کے حالات اس کو اجازت دیتے ہیں، اللہ رب العزت کے نام پر ضرور خرچ کرے۔ جن کو اللہ رب العزت نے زیادہ دیا ہے وہ زیادہ خرچ کریں، اور جن کو کم دیا گیا ہے تو وہ کم خرچ کریں۔ ولو بشق تمرہ، اگر کوئی انسان کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے سکتا ہے، اس سے زیادہ کی اس کی حیثیت نہیں ہے، تو وہ یہی خرچ کرے، اس کے ذریعے سے بھی عین ممکن ہے کہ اس کی نجات ہو جائے۔